اس وقت میں ایک مرحومہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ دنوں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کا جنازہ بھی انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ محترمہ امت اللطیف خورشید صاحبہ جو کینیڈا میں تھیں، اور شیخ خورشید احمد صاحب مرحوم اسسٹنٹ ایڈیٹر الفضل روا کی اہلیہ تھیں۔ 95 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت میاں فضل محمد ہرسیاں والے کی پوتی حضرت حکیم اللہ بخش صاحب مدرس تروان ڈیوڑی، حضرت اماں جان کی نواسی، اور مکرم میاں عبدالرحیم دیانت صاحب درویش قادیان اور آمنہ بیگم صاحبہ کی بڑی بیٹی تھیں۔ نصرت گرلز ہائی اسکول قادیان سے انہوں نے مڈل پاس کیا، پھر جامعہ نصرت میں 43 یا 44 میں داخلہ لیا، 2 سال پڑھا جامعہ نصرت میں، پھر پرائیویٹ پڑھ کر ادیب عالم کا امتحان پاس کیا۔ ان کی شادی شیخ خورشید احمد صاحب اسسٹنٹ ایڈیٹر الفضل سے ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور ان کا نکاح خلیفہ مسیح ثانی نے مسجد مبارک میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ عبدالباسط شاہد صاحب مربی سلسلہ کی بہن تھیں، جو یہاں ہیں آج کل، اور لندن میں بھی کام کرتے رہے ہیں بڑا عرصہ، یہ افریقہ میں بھی رہے باسط صاحب۔ ان کے پوتے بھی ایک وقاص احمد خورشید مربی سلسلہ ہیں امریکہ میں۔ اچھا علمی خاندان ہے یہ۔ ایک بہن ان کی امت الباری ناصر صاحبہ بھی ہیں، وہ بھی علمی خدمات انجام دیتی ہیں۔ امت اللطیف صاحبہ نے 13 سال کی عمر سے لجنہ معلّہ کے مختلف عہدوں پر خدمات ادا کرنی شروع کیں، اور آپ کی خدمات کا سلسلہ 70 سال تک جاری رہا۔ آپ کو خلیفہ مسیح ثانی کی ہدایات، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی سرپرستی اور مختلف بزرگوں کی نگرانی میں کام کرنے کی توفیق ملی۔ قادیان میں خدمات کی توفیق ملی، پھر تقسیم بر صغیر کے بعد خلیفہ مسیح ثانی اور حضرت چھوٹی آپا اور مرحومہ کے ارشاد پر مہاجرات کی انچارج کی حیثیت سے خدمت کی توفیق ملی۔ اسی طرح مختلف حیثیتوں سے لجنہ خدمت کی توفیق پائی۔ لمبا عرصہ شیخ سیکرٹری اشاعت بھی رہیں۔ مدیرہ مصباح 1979 سے 1986 تک رہیں۔ 1986 سے آپ کینیڈا میں مقیم تھیں، وہاں بھی لجنہ معلّہ کی اعزازی مشیر رہیں۔ تصنیف و اشاعت میں تاریخ لجنہ معلّہ کی ابتدائی 4 جلدیں المصابی اور الاظہار مرتب کرنے میں بھرپور معاونت کی توفیق پائی، اور چھوٹی آپا کے ساتھ 44 سال کام کرنے کی سعادت ملی۔ آپ کے اجماع اور نگرانی میں ناصرات الاحمدیہ کا سب سے پہلا اجتماع ہوا۔ صاحب جب سیکرٹری ناصرات تھیں، آپ نے اپنے خاوند شیخ خورشید صاحب کی معیت میں راہ ایمان اور جماعت احمدیہ کی مختصر تاریخ مرتب کی۔ ان کے بیٹے لئیق احمد خورشید کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ مرحومہ نے اپنے گھر میں تمام بچوں کو ایک گہرا سبق یہ سکھایا تھا کہ اگر جماعت یا خلافت کے خلاف کوئی بات ہو تو اسے بالکل نہ سننا، اور اگر کان میں بات پڑ بھی جائے تو اس کو بالکل ہی دہرانا اور منہ پر نہیں لانا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائیدات جماعت اور خلافت کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہر ابتلاء اور فتنے کے بعد خدا تعالیٰ کے نشانات جماعت کے حق میں ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے تم لوگ بلا وجہ شامل نہ ہو جانا فتنے میں۔ پھر لکھا ہے کہ آپ جماعت کی ایک چلتی پھرتی تاریخ تھیں، بہت ملنسار، سب کا بھلا چاہنے والی، متوکل، خدمت خلق کا بہت شوق تھا، اور بہت سے نئے آنے والے مہاجر خاندانوں کو بسانے میں سرگرمی سے حصہ لیتی تھیں، وہ جو قادیان میں آتے تھے، کینیڈا میں آتے تھے۔ پھر
ان کے ایک بچے نے لکھا ہے کہ ہماری امی جان کو خلافت سے والہانہ عشق تھا، ہر وقت ہم سب کو خلیفہ وقت کے لیے دعاؤں کی تاکید اور یاد دہانی کرواتی تھی. بے انتہا پابند نمازوں کی بے انتہا پابند اور اہتمام سے ادا کرتی تھی. جمعہ کا دن ایک عید کا دن ہوتا تھا. قرآن مجید سے عشق کے بارے میں کہتی ہیں کہ بے شمار بچوں کو قرآن مجید پڑھایا اور صحیح تلفظ سے ادا کرنے پر تاکید کیا کرتی تھیں. ان کے پوتے وکاس خورشید مربی سلسلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دعا اور پڑھائی کی طرف توجہ دلاتی تھیں. جماعت کی تاریخ کے حوالے سے کہانیوں کے ذریعے بچوں کو جماعت کی تاریخ سکھاتی تھیں اور تاکہ ان کی بہتر رنگ میں تربیت ہو. ان کی ایک پوتی کہتی ہیں کہ دادی اماں کو 9 پوتیاں نصیب ہوئیں. انہوں نے نہ صرف ہم لڑکیوں کی تربیت کی کہ ہم لجنہ معاہلہ کی خادمہ بنیں، بلکہ ادب اور آداب اور صحیح پردے کیسے کرنا ہے، گھر کی دیکھ بھال، مہمان نوازی، سلائی، اردو میں لکھنا پڑھنا، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے لیے مستقل رہنما تھیں. جیسے جیسے ہم بالغ ہوئے انہوں نے ہمیں اپنے شوہروں اور سسرال والوں کو اچھا خیال رکھنے کی ترغیب دی اور بہت خوش ہوتی جب ہم انہیں بتاتے کہ ہم نے اپنے سسرال کے ساتھ وقت گزارا ہے. ان فرائض کے ساتھ انہوں نے ہمیں اچھی طرح سے تعلیم یافتہ بننے اور کیریئر بنانے کی ترغیب بھی دی. سالگرہ نام منانے جیسی جو ہے غیر اسلامی چیزیں ان چیزوں پر مضبوطی سے قائم تھیں، لیکن انہوں نے سالگرہ اور خاص مواقع کو یادگار بھی بنایا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں ایک فیملی کی طرح طور پر اکٹھے حمد و ثنا کی نظم پڑھنا اور باجماعت دعاؤں کے لیے کہتی تھیں. پھر یہ کہتی ہیں کہ کینیڈا میں بطور احمدی مسلمان آپ ہماری پرورش کا ایک لازمی حصہ تھیں اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے اپنے ایمان اور مغربی معاشرے کو کس طرح ہم آہنگ طریقے سے متوازن کرنا ہے، اس بارے میں سکھایا. تو یہ ہے ماؤں اور بزرگوں کا کام کہ جو نئی نسل کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے، کس طرح تربیت کرنی ہے نئی نسل کی. ان کو دین بھی سکھانا ہے اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے بغیر کسی احساس کمتری کے ان کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی طرف توجہ بھی دلانی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.